یہ وادی نمل کہلاتا ہے۔ طائف میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس مقام پر ہوا تھا۔ غلط فہمی عام کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہت بڑے بڑے جھوٹ لوگ میڈیا کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ پتھر ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا گیا تھا اور فرشتوں نے روک دیا تھا، یہ پتھر بتاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث میں جو پتھر کا ذکر ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وادی ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 6 سالہ عمر گزری ہے۔ حضور کی اس علاقے میں پرورش ہوئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے گاڑی وہاں پر پارک کیا ہے اور اب یہاں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مزار کی جانب جا رہے ہیں، اور ہمارے دوست ہیں، پارکنگ میں ہم نے گاڑی لگائی ہے تو ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ مسٹر ایاد، ماشاءاللہ، کیف حال ایاد؟ الحمدللہ۔ طیب، کیف انتم؟ ماشاءاللہ خیر۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ ایاد کا بیٹا ہے یہ، بہت چھوٹا تھا اسمال، تو گود میں اس کو ہم کھلاتے تھے، آج ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا یہ۔ تو ہم لوگ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ نیاز بھائی بھی ہیں بنارس سے۔ نیاز بھائی ابھی حاضری کے لیے گئے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی جانب، اور میں بھی حاضری دے کر آیا ہوں، اور آپ کو انشاءاللہ مناظر بھی دکھائیں گے وہاں کا۔ اور اس وقت ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باب الرئیسی ہے اس شہر کا، وہ سامنے بالکل یہ لک ہے، دیکھ لیں آپ اس کو۔ اور دروازے کے اوپر آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی ہے، باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بھی آپ طائف آئیں تو طائف میں کون کون سی زیارت ہے اور آپ ایزی ان مقامات پر پہنچ سکے اور ان مقامات سے آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے، میں چند نشاندہی آپ کو کروں گا۔ جب بھی آئیں تو ان مقامات پر آئیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، یہ سامنے پارکنگ ہے جہاں پر ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے، اور کوئی بھی آپ کو لانے والا طائف میں اسی مقام پر وہ گاڑی کھڑی کرتا ہے، اس طرف کرے یا اس طرف کرے یا اس طرف کرے۔ اس گیٹ کو آپ نے نہیں بھولنا ہے، یہ گیٹ ہے باب عبداللہ بن عباس۔ اس کے ساتھ ہی یہ سفید دیوار ہے، اس دیوار کے اندر جو طائف کے جنگ میں شہداء شہید ہوئے تھے، جن صحابہ کی شہادت ہوئی تھی، ان کی قبر جو ہے وہ اس سفید دیوار کے اندر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ کہاں ہے، جو مفسر قرآن ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں یہ شامل ہوا کرتے تھے، حضور کو پانی بھر کے دیتے تھے۔ ہم ان کے مزار کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اچھا چلیں جی۔ ايوه طبعا. عند العربيه ولا بيبقى عجوز هنا يا بلال؟ عند العربيه ولا یہ وضو خانہ ہے، یہاں پر ایزی آپ وضو کر سکتے ہیں جب بھی آئیں تو، اور اس طرف عورتوں کا وضو خانہ ہے، اور یہ سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، دیکھ لیں، مکتب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، لوگ یہاں پر اس حوالے سے کافی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ دیکھیں، یہ دیوار کے اوپر یہ آپ کی سیرت پہ انہوں نے چند حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ہاف دیوار ہے، ہاف دیوار کے اندر آپ کی قبر ہے۔ ہاں جی، کارنر والی دیوار ہے، اس دیوار کے اندر آپ کا مزار فیض الانوار ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ عورتوں کا مصلی یہاں پر ہے، جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں مصلی النساء، اس کے اندر آپ کی قبر ہے۔ سلام پیش کریں، السلام علیکم یا صحابی رسول حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعۃ المبارک کا پیارا سا دن ہے اور عظیم صحابی رسول کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کے لیے، ساری امت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے، سب کو پیارا پیارا کعبہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ ہے، اور اسی کے سامنے اگر آئیں گے تو اس درخت کے نیچے قاطب وحی ایک صحابی رسول ہیں، ان کی بھی قبر بتائی جاتی ہے، کسی درخت کے نیچے اس قبرستان میں ہے۔ ناظرین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے سلامی دے کر اگلی زیارت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور گاڑی والا آپ کی بات اگر مانتا ہے اور اس سے آپ نے ٹائم لیا ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، پہلے سے بات کر لیں گے تو ایزی رہے گا۔ تو یہاں پر بہت زبردست جو ہے وہ یہ دونوں بلڈنگوں کے درمیان سے آپ اندر داخل ہوئیے گا تو طائف کا بہت زبردست بازار ہے۔ یہاں پر آپ کی ضرورت کی اشیاء بہت ساری آپ کو چیزیں مل سکتی ہے۔ سلطان عبدالحمید خان صاحب کا بنایا وہ قلعہ سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم جبل زبیدہ کے قریب آ چکے ہیں اور یہاں سے ہماری انٹری ہوگی اندر کی جانب۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک مسجد ہے، اس کو مسجد علی بھی کہتے ہیں، مسجد بلال کے نام سے بھی معروف ہے یہ مقام۔ اور بہت ساری باتیں، غلط فہمیاں لوگ اس مقام کے حوالے سے، جن کے پاس ٹھوس کوئی دلائل اور کوئی کتابوں سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں لوگ اس مقام کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک دلیل آپ کے پاس نہ ہو اور کس طرح کی روایت نہ پہنچی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دور قدیمہ کی تعمیر کردہ ایک مسجد ہے، لیکن یہ جو ایک مقام ہے، یہ جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یہ مسجد عداس ہے اس طرف۔ اور یہاں کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ اوتھینٹک ہے، حدیثوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں پر حضرت عداس رضی اللہ عنہ کا واقعہ درپیش ہوا، جو ایک عیسائی تھے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام انہوں نے اس باغ میں قبول کیا۔ ہم راستے کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور گفتگو بھی جاری رکھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ گاڑی ہم نے آلریڈی یہاں پر پارکنگ کر دی ہے ویڈیو بنانے کے لیے، پھر میں اس طرف گیا تھا۔ نیاز بھائی بھی یہاں ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ جی نیاز بھائی، آج لے لیں، بچے کو لے لیں آج۔ طائف کی جو دور قدیمہ کی گلیاں ہیں، آج بھی طائف کی جو ثقافت ہے دور قدیمہ کی، اس کی جھلک ملتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہو سکتا ہوں اسی گلی سے گزر ہوا ہو، چونکہ راستے کئی مقامات پہ پرانے طرز پہ ہی بنائے جاتے ہیں، نئے راستے بنائے جاتے ہیں لیکن پرانے راستے کو مٹایا نہیں جاتا۔ یہ باغ ہے عتبہ بن ربیعہ کا، جو گستاخ رسول تھے۔ یہ رسول اللہ کے ہمدرد نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ قریشی تھے اور قریش سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، تو ان مانو کر ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم آ گیا۔ اور یہاں پر دیکھیں ہم آ چکے ہیں، اور یہاں پر حکومت وقت کی جانب سے اس آثار کی تصدیق بھی ہے۔ اور یہاں پر یہ وہ خاص مقام ہے جہاں پر واقعہ درپیش ہوا۔ یہ ہے مسجد عداس، یہ اسی صحابی رسول کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہے جہاں پہ اس وقت ہم حاضر ہیں۔ اور اس کے آنگن میں یہ کھجور کا درخت بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ عداس نامی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور حضور کو اس علاقے میں پتھر مارے گئے تھے اور حضور کافی زخمی ہو گئے تھے، اور زخمی حالت میں حضرت زید بن حارثہ جو صحابی رسول ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر
اس مقام پر آئے تھے اور حضور کو یہاں بٹھایا تھا۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے دیکھا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور چونکہ دشمن یہ بھی تھا لیکن چونکہ قریشی تھا تو قبیلے کی ہمدردی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، اگرچہ آپس میں دشمنیاں بھی ہوں تو اس نے کہا کہ طائف والوں پر لعنت ہو، ان لوگوں نے محمد کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جاؤ اس کو کچھ دے دو۔ تو عداس نامی جو عیسائی تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ انگور لے کر آیا اور پیش کیا۔ حضور نے جب انگور لیا تو حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس کہتا ہے یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس علاقے کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا کہ من انتا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں اور میرا نام عداس ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نینوا میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ عداس بہت پریشان ہوئے کہ چونکہ تھے بھی اہل کتابی، تو انہوں نے کہا کہ نینوا یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو بہت دور یہاں سے رہتے ہیں، اور 11 سے 12 لوگ ان کو جانتے تھے جب میں نینوا میں تھا۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ ہاں وہ بھی پیغمبر تھے، میں بھی پیغمبر ہوں۔ تو اتنا سننا تھا کہ عداس جو تھا حضور کے قدموں میں گرا، کبھی حضور کا تلوہ چوم رہا ہے، کبھی حضور کا پیشانی چوم رہا ہے، کبھی حضور کے امامے چوم رہے ہیں، اور بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائر اسلام میں آئے، مسلمان ہو گئے۔ انہی کے نام سے یہ مسجد ہے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ہم مسجد کا اندرونی حصہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے ریاض بھائی، نیاز بھائی۔ اس طرح کے مقامات پر یہ قوم ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، مزارات اولیاء، مزارات انبیاء پہ دلی۔ آ جائیے، آ جائیے۔ ہم داخل ہو چکے ہیں مسجد عداس میں، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا تاریخ اسلام کا، اور وہ عیسائی جو عداس تھا وہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تاریخ اسلام کا یہ زبردست واقعہ یہاں پہ درپیش ہوا ہے، اور دنیا بھر سے عاشقان رسول یہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے، اور دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک یہ گھر یہ در دکھائے، آمین بجاہ نبی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر یہ بورڈ پہ حضرت عداس کا نام بھی ہے، اور وہ پورا واقعہ ہے جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس کے پیچھے یہ جنتی درخت ہے، تین، یہ تین کا درخت ہے، جنتی پھل کہا گیا ہے اس کے پھل کو۔ اور اس طرف اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے تو پورا باغ کا ویو آپ دیکھ سکیں گے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے پورا باغ کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سب تین کے درخت ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب تین ہیں۔ اور اس طرف گوبھی کی کھیتی ہے، طائف میں کثرت سے گوبھی کی کھیتیاں بھی ہیں۔ آپ کے لیے بالکل یہ نئی چیز ہوگی کہ طائف میں گوبھی، تو یہ گوبھی کی کھیتی ہے دیکھیں طائف میں۔ یہ عتبہ بن ربیعہ کا یہ باغ تھا۔ چلے اس وقت ہم آ چکے ہیں مسجد رسول پہ، جس کو مسجد الکوع بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس مقام کے حوالے سے ایک بہت زیادہ جھوٹ پروپیگنڈا عام کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ جو اوپر یہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے، اس کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بڑھیا کا گھر ہے اور بڑھیا یہاں کچرا پھینکتی تھی۔ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہ بڑھیا طائف سے کچرا پھینکتی تھی یا مکے سے کچرا پھینکتی تھی۔ یہ بناوٹی واقعہ ہے، جھوٹ واقعہ ہے۔ اور دوسری غلط باتیں یہاں کے حوالے سے ایک اور ہے، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ اس مقام پر ہے کیا اور کون سی یہ زیارت ہے۔ یہ ہے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مسجد کوع بھی کہا جاتا ہے۔ کوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہنی کا ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ کوع کہا جاتا ہے عربی میں،
اور یوں ٹیک لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جلوہ افروز تھے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے، جو یہ دیوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ زبیدہ خاتون کے زمانے میں یہاں پر بہترین پانی کا انتظام کیا گیا تھا، اور زائرین اس زمانے میں بھی آتے تھے۔ آج سے 1000 سال، 12 سال، 1300 سال پہلے بھی زائرین یہاں پر آتے تھے، اور یہاں بہترین پانی کا نظام بھی چل رہا تھا۔ اور یہ ہے جبل زبیدہ۔ جبل زبیدہ کے اوپر جو ہے ایک پتھر ہے، جس پتھر کے حوالے سے جو غلط باتیں لوگ عام کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ یہ پتھر ہے جو لوگ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا گیا تھا اور فرشتوں نے روک دیا تھا، یہ پتھر بتاتے ہیں، جبکہ یہ حدیث میں جو پتھر کا ذکر ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے حدیث کے اندر جس پتھر کا ذکر ہے وہ پتھر ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ جب اس مقام پر 2 امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے خیمے لگائے گئے تھے، اور یہ جنگ کے وقت حضور کا یہاں قیام تھا، جب بنو ثقیف سے لڑائی ہو رہی تھی، فتح مکہ کا بعد کا واقعہ ہے، تو اس جنگ میں 2 ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی حضور کے ساتھ تھی۔ تو 2 خیموں کے درمیان حضور نماز پڑھتے تھے، اور نماز کے دوران بنو ثقیف نے پہاڑ کے اوپر سے پتھر گرائے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر معلق ہو گیا تھا۔ اب معلق وہ پتھر تھا، لیکن وہ پتھر کی بات کریں تو پہاڑ سے متصل ہے، وہ معلق نہیں ہے، تو یہ جھوٹ ہے جو لوگ یہاں پر اس طرح کی باتیں کرتے۔ یہاں پر ایک پتھر ہے، کئی 100 سال سے یہاں پر ایک پتھر ہے، تو زند غالب وہ ہو سکتا وہ پتھر یہ ہو جس کو ابھی کافی انہوں نے دیواروں کے بیچ میں جڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر دور قدیمہ سے یہ پتھر ہے، یہاں پر یہ پتھر ہے، دیکھیں اس کے اندر وہ پتھر جذب کیا گیا ہے، اس کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر دیا ہے، یہ دیکھیں سیمنٹ سے۔ تو ہو سکتا ہو یہ پتھر وہ ہو، کہ کوئی نہ کوئی پتھر تو وہ ہوگا ہی، اور اس کے علاوہ اس طرح کی کوئی نشانی یہاں پر ملتی نہیں ہے، اور حدیث میں یہی ہے کہ وہ پتھر معلق ہو گیا تھا۔ تو بنو ثقیف ایمان لے کر آئے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا یہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے، تو انہوں نے اس مقام پر ایک مسجد بنائی اور اس کا نام رکھا مسجد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ وہ پتھر ہے جو بتایا جاتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹیک لگا کے اس پتھر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ یہاں پر وہ حضور کا خون لگا ہوا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، خون نہیں ہے، پتھر کا کلر ایسا ہی ہے، خون نہیں ہے یہ۔ حدیث میں یہ ہے کہ حضور کوہنی کا ٹیک لگا کے یہاں پہ جلوہ افروز ہوتے تھے، تو یہ معروف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جلوہ افروز تھے، اور حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، تو ہو سکتا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اسی پتھر کے پاس قیام ہوا ہو۔ جب بھی آئے تو اس مقام پر ضرور حاضری دیں۔ یہ جبل زبیدہ ہے، جبل زبیدہ کے کنارے یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد رسول۔ اور بنو ثقیف نے، یہ بھی غلط فہمی عام کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے، تو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہت بڑے بڑے جھوٹ لوگ میڈیا کے اوپر بیان کر رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مسجد یہاں پہ نہیں بنائی ہے، یہ غلط بات ہے، نے یہاں پہ کھڑی کر دی ہے۔ اور ہم اب جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں۔ یہ دور قدیمہ کا مدرسہ ہے، دیکھ لیں آپ، یہ پرانے زمانے کا مدرسہ ہے، اور تو یہ دور قدیمہ کی تعمیر کردہ مسجد ہے، اور یہاں پر بورڈ لگائے ہوئے تھے، 100 سال پرانا بورڈ تھا یہاں پہ پرانا، اور یہ نیا بورڈ یہاں پہ انہوں نے لگا دیا ہے، اور یہ مدرسہ ہے پرانا۔ یہاں سے جانے کا راستہ ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سیڑھیاں ہیں جو اوپر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اس طرح کے جتنے مقامات ہوتے تھے نا، تو 91 سنی ہجری میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مقامات پر مسجد تعمیر فرمائی۔ لیکن یہ جو مسجد ہے سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کردہ مسجد ہے، اور بہت پرانی مسجد ہے،
हमारे नियाज भाई पहले से पहुंचे हुए हैं। नियाज भाई कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, पुरानी चीज़ देख करके, कदीमी चीज़ है ये, हाँ देख करके तबीयत खुश हो रही है। माशाल्लाह। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, हमने जूता बाहर उतार दिया है और ये पुरानी तामीर वाली मस्जिद है, आप देखें। अब इसकी तामीर की तारीख़, जो असल तारीख़ है, वो डेट पोस्टर वहाँ से उतारा गया है, लेकिन 1100 साल कह लें, 800 साल कह लें, या ज़ुबैदा ख़ातून के ज़माने में अगर तामीर करदा है तो तकरीबन 44 से हिजरी का ज़माना था उनका, तो 1350 साल पुरानी हो जाएगी मस्जिद ये। बाहर के जो भी है, मस्जिद बहुत पुरानी है और ये ख़ास एक मकाम है जिस मकाम से निस्बत है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से, और उन्हीं के नाम की ये दौर कदीमा की मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब भी ताइफ में आएँ तो इस मकाम का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ के बाद जो अगला हमारा सफ़र एक और तारीख़ी मकाम है, जो ताइफ में हज़ारों लोग तो आते हैं लेकिन उस मकाम पर भी नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद आप पहुँचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह आपको दिखाए। ताइफ का बहुत बड़ा शहर आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें। ये मस्जिद का सहन है पूरा जो आपको दिखा रहे हैं, देखें। और यहाँ से शहर ताइफ का आप नज़ारा भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने जूम किया और आपको दिखाया यहाँ से। पहाड़ की चोटी पे अल्लाह लिखा हुआ है। दरवाजा बंद कर दे नियाज़ में। नहीं बंद कर दे। ओके। अब यहाँ से हमारा सफ़र है बनु साद के लिए, और काफ़ी लंबा है वो। बनु साद काफ़ी दूर है यहाँ से, साथ में बने रहिएगा। हाँ जानवर, ये नाजरीन ये देखें, लकड़बग्गा जो है ये लटका हुआ है दरख्त से। यहाँ अरब जब इस तरह के जानवर मारते हैं तो मारने के बाद लाके इसको लटका देते हैं दरख्तों के ऊपर। देखें, अच्छा 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 अच्छा, आपकी गाड़ी चलाते हुए नजर चली गई। ये लकड़ पक्का है। मक्के पाक से ही हम ये गोश्त का टुकड़ा लाए थे कि ताइफ में बनु साद में कोई बिल्ली मिलेगी। हमें बिल्ली मिली, हमने उसको पेश कर दी। नाज़रीन, इस वक्त हम बनु साद में आ चुके हैं और बनु साद के चंद मकामात की निशानदेही मैं करूँ आपको। ये जो इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक जो दरख्त आपको नज़र आ रहा होगा, उस तरफ बिल्कुल सामने देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो दरख्त यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये वो ख़ित्ता है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था। ये वो वादी है और यहाँ पर हमने गाड़ी अपनी खड़ी कर दी है। यहाँ पर असल वो मकाम जहाँ पर हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान आलीशान था और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में रहा करते थे, जो अरब के उलमा जिन मकामात की निशानदेही करते हैं, मैं बेआइन ही उस मकाम पे आपको लेके जा रहा हूँ। देखें, यहाँ पर अक्सर नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जब भी आप आए तो ये नीचे से चढ़ के यूँ आके ऐसे इस तरफ आना है। तो यहाँ पर देखें, सल्तनत उस्मानिया की बनाई हुई मस्जिद उस ज़माने में यहाँ पर थी। और ये देखें आप सर, ये
اس کا سریہ ہے پیلر کا. اور یہ دور قدیمہ کی دیوار, یہ دیکھیں, یہ دور قدیمہ کی دیوار ہے. یہ دیکھیں, یہ دیوار جا رہی تھی ایسے اس طریقے سے. یہاں پہ دیکھیں یہ سیدھی دیوار جا رہی تھی. اس کے سامنے یہ پیلر ہے. یہ دیکھیں, یہ سریہ نظر آ رہا ہے. ہاں, ایک سریہ دیکھیں یہ اور اسی کی سیدھ میں ایک سریہ یہ ہے. یہاں پر دیکھیں, یہ ہے سریہ. اور یہاں سے مسجد کا فاؤنڈیشن جو کیا گیا تھا, بالکل سامنے آپ کو میں دکھاتا ہوں سریہ. یہ دیوار بالکل جا رہی تھی سیدھی یہاں سے بالکل سیدھی دیوار آ جا رہی تھی مسجد کی, اور یہاں تک مسجد کی دیوار آئی ہوئی تھی. یہ دیکھیں, یہ سریہ کی یہاں پر ہے اور یہ پوری دیوار ہے. یہ دیکھیں, یہ پوری دیوار ہے جس کو سلطنت عثمانیہ نے بنایا تھا. اور یہ دیوار کا ایک کنکریٹ یہاں پہ پڑا ہوا ہے, دیکھیں. اور یہاں سے اگر جائیں گے اس طرف تو یہاں پر بھی دیوار کا ایک ٹکڑا پیلر کا یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے اگر آپ اس طرف بڑھیں گے جناب تو ایک حصہ یہاں پر بھی ہے جو یہ تباہ ہوا ہے. یہ دیکھیں, تو یہ اصل جو جگہ ہے, یہ پوری, یہ جو پورا علاقہ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں. یہاں سے کسی عاشق رسول نے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے, نشاندہی کے طور پہ بنایا بھی ہوا ہے. اصل دیکھیں, یہ مقام ہے جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان تھا, اور یہاں پہ دور قدیمہ کی ایک مسجد بنائی گئی تھی. یہ اصل جگہ ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس طرف آ جائیں, جہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. حضور کا بچپنا گزرا ہے, اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان, یہ وہ اصل جگہ ہے. جب بھی آپ بنو سعد آئیں تو اس مقام کو آپ فالو کیجئے گا, یہاں پہ ضرور آئیے گا. فی الحال جو جگہ بتایا جا رہا ہے وہ اتنا معتبر نہیں ہے, مستند نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے یہاں کے عربوں سے تحقیقات کی ہے. عرب بتاتے کہ یہ اصل وہ جگہ ہے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا اور سلطنت عثمانیہ کی مسجد تھی. اور پروف کے طور تو ناظرین بہنی ہم اس مقام پر ہیں جس مکان کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 سالہ زندگی گزری. اور دودھ پلانے کا جو زمانہ تھا 2 سال کے بعد جب ختم ہوا تو بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر کے واپس آ گئے. لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر, ان کے بچوں کو حضور کے بغیر گزارا نہیں تھا. ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, جینا دوبھر ہو گیا تھا. تو انہوں نے دوبارہ مکے کے لیے سفر کیا اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو مانگ کے لے کر آ گئی. پھر 4 سال مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں گزارا. ہمارے ساتھ نیاز بھائی بھی ہیں, نیاز بھائی سے بھی کچھ پوچھتے ہیں. کافی ٹائم سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں, ان کے بھی کچھ خیالات ہیں, جذبات ہیں. آئیے ہم بڑھتے ہیں نیاز بھائی کی طرف. جی نیاز بھائی, کیسا لگ رہا آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کچھ بتانا چاہیں گے اس مقام کے حوالے سے؟ ضرور. کیونکہ میرا کیا ہے کہ میں 10-12 سال سے ہی آ رہا ہوں حج عمرہ کے کرنے, مگر مجھے ایک ایسے انسان کی تلاش تھی کہ جو ہم کو زیارت اچھے طرح سے کرائے اور صحیح زیارت کرائے. اور الحمدللہ ہم سے زبیر بھائی سے رابطہ ہوا اور وہ لے کر آئے ہم کو یہاں پر. بہت ساری زیارتیں کرائیں, بہت اچھا لگا. تو ابھی کیا ہے, غلط فہمی کا کیا ہے کہ ادھر لوگوں نے تھوڑی سی جانماز بچھا کر کے کچھ پتھر وغیرہ کو الگ سے ایک باؤنڈری وال ٹائپ سے بنا رکھا ہے. کچھ لوگ وہاں ہی بتاتے ہیں کہ ایک کمرہ ادھر تھا, ایک کمرہ ادھر تھا. مگر یہ کیا ہے, یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ جیسے یہ سریہ ہے اور ایک ادھر وہ پلر لگا ہوا تھا. ایسے ہی یہاں پہ 4-6 جگہ پلر جیسا دکھتا ہے کہ یہ ایک مکان پہلے تھا, یا مسجد جس کو بنائی گئی تھی, یا مسجد کو کسی طرح سے ختم کر دیا گیا ہے. تو اب تو یہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی تاریخی جگہ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں زبیر بھائی کا کہ یہ لے کر آئے. مجھے کافی دنوں سے مجھے دلی تمنا تھی کہ میں یہاں آؤں, مگر کوئی لانے والا نہیں تھا. اور لانے والا جو تھا وہ ویسے ہی کہاں لے جائے, کیسے لے جائے. زبیر بھائی کا شکریہ. آپ کو زیارت کرنی ہو تو ایسے لوگ کے ساتھ ہی آئیں
جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہو، مقامات کا علم رکھنے والا ہو، تو ہی آپ کی زیارت کیا ہے نا وہ کامیاب ہوگی. ورنہ کیا ہے، آپ وہ کوئی بھی لا سکتا ہے ادھر ادھر گھما کر کے آپ کو لے کر چلا جائے گا، آپ وہی سمجھیں گے. غلط بیانی کرے گا تو آپ غلط چیز کو جانیں گے، غلط ویڈیو بنائیں گے، غلط چیز لوگوں کو بتائیں گے. صحیح ہو رہا ہوگا بیان تو آپ صحیح ویڈیو بنائیں گے اور صحیح چیز کو لوگوں کو بتائیں گے. تو الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا. زبیر بھائی کا شکریہ کہ وہ ہم کو لائے، اور اللہ کا کرم ہوا جو میں اس جگہوں پہ آیا اور زیارت کی میں نے. جزاک اللہ. بڑی اچھی بات کی نیاز بھائی نے. ان کا لب لباب یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مقامات مقدسہ کا وزٹ کریں جو قرآن حدیث کو سمجھنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں، اور خاص کر کے مقامات کے حوالے سے وہ علم رکھنے والے ہیں. مکہ مدینہ میں بہت سارے اہل علم حضرات آپ کو مل جائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ آپ میرے ساتھ ہی وزٹ کریں. جو بھی آپ کو اہل علم آدمی ملتا ہے اس کے ساتھ سفر کریں کہ آپ کی ویڈیو صحیح بنے اور صحیح میسج دنیا میں بسنے والے عاشقان رسول تک پہنچ سکے. ناظرین، ہم آ گئے ہیں مسجد الصادرہ پہ، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طائف میں سب سے پہلے حضور کا قیام رہا. اس مقام پر، اور یہ نہر ہے بہت بڑی. نہر کو کراس کر کے ہم کو آنا پڑتا ہے. یہ ریاض بھائی، نیاز بھائی، طائف میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس مقام پر ہوا تھا. یہ وادی نمل کہلاتا ہے، اور یہاں سے دروازہ ہے انٹری کا. آ جا. اور یہ مسجد کا بیک سائیڈ ہے. یہ عورتوں کا وضو خانہ ہے. یہ محراب ہے. یہ دو کھڑکیاں ہیں پیاری پیاری سی. ناظرین، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں میقات قرن المنازل پر، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ قیام گاہ تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک بادل نے سایہ کیا، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. اس بادل سے آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ملک الجبال پہاڑ پر موکل فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اگر آپ یہ حکم فرما دیں تو یہ جبل قیقعان اور جبل ابو قبیس کو یہ لے کر آئیں، اور اس کے درمیان طائف کی اس قوم کو پیس کے رکھ دیں. یہ قوم ہلاک ہو جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اسی مقام پر ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی ہے جس مسجد کی زیارت آپ کر رہے ہیں. اس مقام پہ لوگ ایک اور غلط بیانی کرتے ہیں کہ جبل زبیدہ جہاں مسجد رسول ہے اس کے آمنے سامنے دو پہاڑ ہیں. اس پہاڑ کو لوگ بتاتے ہیں کہ اس پہاڑ کے حوالے سے حضور نے فرمایا، جبکہ سراسر یہ غلط ہے اور غلط بیانی ہے اور جھوٹ ہے. حدیثوں کے اندر جبل قیقعان اور جبل ابو قبیس کا ذکر ملتا ہے. ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ صحیح معلومات لوگوں تک پہنچ سکے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. پیروں میں اے شہریار
ہم بھی ہیں اور تمہاری